السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جس وظیفے کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے جمعے کے دن کا وظیفہ، آج کے دن کا وظیفہ، جو بہت ہی پیارا دن ہے اور بڑا ہی اللہ پاک کا برکت والا دن ہوتا ہے جمعہ۔ تو جمعے کے دن بعد نماز جمعہ 100 بار اگر ہم اللہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ہر انسان اگر یہ ورد کرے، اگر جمعے کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو نماز عشاء کے بعد 100 بار اللہ کی تسبیح نکالیں اول اور آخر درود شریف کے ساتھ۔ تو آپ کے میں بتا دوں کہ جو بھی بڑی محبت سے اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کی تنگی ختم کر دیتے ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وسیلے سے اللہ تعالیٰ بے انتہا رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ کو لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ جمعے کا دن جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بابرکت اور خوبصورت اور پیارا دن ہے۔ اس میں جتنی بھی ہو سکے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیحاں پڑھنی چاہیے، اور اس میں نماز تسبیح بھی لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے، کیونکہ نماز تسبیح کا بھی بے انتہا ثواب ہے۔ اس کے بارے میں ایک اگلے جمعے انشاءاللہ علیحدہ ویڈیو بناؤں گی۔ تو اس میں جمعے کے دن جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے کہ خود بھی فرمایا ہے وَقَالَ تَعَالَىٰ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ دنیا میں جس جگہ بھی بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پہ اس کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ جو بھی انسان کسی بھی وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ اس اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور جمعے کے دن خاص کر بہت ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے گھروں میں میلاد بھی کرانا چاہیے، جب بھی کرائیں جمعے کے دن میلاد کرائیں، کیونکہ جمعہ ایک بہت بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو پورے ہفتے میں سے بڑا ہی اچھا دن دیا ہوا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے ماں باپ، دادا دادی اور اپنے رشتہ داروں کا ذکر کرتے ہو، کیونکہ بلکہ اللہ کا ذکر ان سے بھی زیادہ کیا کرو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے تمام رشتہ داروں حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی زیادہ تم میرا ذکر کیا کرو، اور اس انسان پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ بھی میرے پیارے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کا ذکر ہے، اس کا ورد ہے۔ اور اللہ کو ایسے عام ہی نہ پڑھا کریں بلکہ اس طرح پڑھا کریں اللہ 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 اللہ، اس طرح کر کے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس طرح مست ہو جائیں کہ آپ کو سامنے صرف خانہ کعبہ کا نقشہ ہو، اور اس طرح تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اپنی جو بھی فریاد ہے وہ اس طرح 100 دفعہ اللہ پڑھ کے اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی پیارے ہیں، ان سے بس مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ وقال تعالیٰ ومن یعش عن ذکر الرحمن تقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر ہر وقت وہ اس کے ساتھ اس کو گمراہ کری رکھتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ پھر ان کو لیے شیطان کا رستہ جو ہوتا ہے وہ چن لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے شیطان اس کے کبھی بھی نزدیک نہیں جا سکتا۔ وقال تعالیٰ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ایک جگہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں تم ہو۔
یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی جو ہے عبادت کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، تو اللہ پاک اسی جگہ موجود ہوتے ہیں جس جگہ بیٹھ کے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا اس طرح چاہیے، دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی فقیر کسی کے دروازے پہ مانگنے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کو دعائیں دیتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، تب لوگ جو ہیں خوش ہو کے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی ایک مانگتے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفتوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ اور دیکھیں گے جو فقیر ہوتا ہے وہ کسی کے دروازے پہ جائے تو کہتا ہے تیریاں نسلاں وسدیاں رہن، تو آباد رہیں، تینوں اللہ پتر دے، تیرے پتر جیون، اس طرح کر کے وہ مانگتا ہے۔ اور جس نے نہ بھی دینا ہو وہ اپنے بیٹوں کے نام پہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دے دیتا ہے کہ جی اس نے میرے بچوں کو دعا دی ہے۔ اور حتیٰ کہ کچھ کہتے ہیں اللہ تمہیں بڑا رزق دے، اس طرح کی فقیر دعائیں دیتے ہیں۔ اور جو بندہ بڑا بھی غریب ہو وہ بھی اٹھ کے کچھ نہ کچھ 10 20 50 جو ہے وہ فقیر کو دے دیتا ہے، کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ شاید اس کی دعا اللہ تعالیٰ میرے لیے سن لیں، اور اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ فقیر جو ہے وہ اس کو دعا دے رہا ہے، اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی یاد میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب ہم اس کو اس کی صفتوں کے ساتھ، اس کی تعریفوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو کریم ہے، تو تیری بہت ہی بڑی ذات ہے، یا ذوالجلال والاکرام، تو عظمت اور بڑی شان والا ہے، اس طرح کے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ انسان کتنا مجھے یاد کر رہا ہے، جاؤ اٹھو اور اس کی جو بھی حاجت ہے وہ پوری کر دو۔ اور جتنا زیادہ کوئی یاد کرتا ہے اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس کی حاجت سن لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک فقیر کے تعریف کرنے سے اگر انسان دے دیتا ہے تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے در پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم بھی اس کے در کے فقیر ہوتے ہیں، اور وہ ہم بھی اس سے مانگتے ہیں تو تب وہ عنایت فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی تعریفوں، اس کی محبت سے یاد کریں تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی انسان کو نواز دیتے ہیں اور اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی بڑی ہی خوبصورتی اور بڑا ہی سکون ہے، جتنا ہو سکے اللہ پاک کا ذکر کریں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے ارشاد فرمایا، تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، تو جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں۔ اس کی جو ہے میں آپ کو عربی بھی بتا دیتی ہوں، وما تکونوا فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عملی الا کنا علیکم شہودا اذا تفیضون فیہ۔ یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ جس جگہ تم مجھے بیٹھ کے یاد کرتے ہو، چاہے قرآن میں سے کچھ پڑھ کے یاد کرتے ہو یا جس حال میں بھی ہوتے ہو، جب تم ہماری یاد میں مصروف ہوتے ہو، کوئی کام کرتے ہو، تو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح جب تم قرآن پڑھ کے بھی کچھ مجھے یاد کرتے ہو یا مجھ سے کچھ مانگتے ہو تو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک ہر حال میں اپنے انسان کو دیکھ رہا ہے اور اس کو سنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کے بھی بہت فضائل بتائے ہوئے ہیں کہ جمعے کے دن اگر اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ نہیں ٹالتے، بشرطے کہ ہم ہر جمعے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ اور جمعے کے دن بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل سے جانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اگر گھروں میں ہم اللہ تعالیٰ کا جمعے کے دن بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ ذکر کریں تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے گھروں میں کو بھی مسجدیں بناؤ، اب وہاں بھی عبادت کرو، اور جس جگہ پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ہر جگہ پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک جگہ فرماتے ہیں، خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بہت زیادہ لوگوں کے دلوں کے لیے اطمینان ہوا کرتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بزی رہتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اپنا غم، اپنا سکھ، اپنا دکھ اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتے ہیں، اسی کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، تو ہمارے دل بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہم اپنے اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، اپنے کام اپنے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے ہر راستے میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی مانگو اپنے اللہ سے مانگو، اور جمعے کے دن اللہ کا ورد کر کر کے مانگو۔ اللہ اگر 100 سے زیادہ بھی دفعہ بھی پڑھو، بے انتہا پڑھو، تب بھی بے انتہا ثواب ہے۔ اس طرح محفل سجاؤ اور اس میں پڑھو اللہ 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 اللہ، اس طرح لا تعداد اللہ تعالیٰ کو، اس کے نام کو، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے لحاظ سے بے انتہا اللہ کی یاد میں مگن ہو جانے کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور اللہ پڑھ کے بعد میں ہم جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عرش پہ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رد نہیں کرتے، کیونکہ اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ اس انسان نے بڑی محبت سے اور بڑے ہی جو ہے تعریفوں سے اور بڑی چاہت سے مجھے یاد کیا اور مجھ سے مانگا اور مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا بھروسہ کبھی نہیں توڑتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کا بھی جگہ جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وقال تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرو، اور کیونکہ دل میں اس گناہ کا خیال بھی نہیں رہے گا۔ یعنی کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کرتے ہیں، اس سے توبہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا گناہ جو ہوتا ہے اس کا خیال بھی دلوں میں نہیں آتا۔ جہاں اللہ کا ذکر بس جاتا ہے، جہاں اللہ کی یاد بس جاتی ہے، وہ دل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اس میں کبھی بھی گناہ نہیں آ سکتا۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی اتنی عنایت کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بزی رہتے ہیں، وہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جا سکتے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بے شک کہ دوبارہ گناہ نہ کیا جائے اور دل سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ بھرے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں، ان کو ان کی خوشنودی، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جمعے والے دن، جمعے کی رات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ یہ بڑا ہی پیارا دن ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اس کو جتنا بھی ہو سکے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان اور سکون ملے گا۔ بے شک اللہ کی یاد میں بے انتہا سکون ہے، اللہ کی ذکر میں سکون ہے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس دین کو پھیلاؤں، اور اس میں آپ میری مدد کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اوکے۔